بڑے وظائف ہیں اور بہت زیادہ دیے جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، لیکن ایک وظیفہ جو حضور غوث پاک سے منسوب ہے اور اس کی بے شمار دنیاوی اخروی فوائد ہیں، اگر کچھ نہ کر سکو تو اتنا کر لیا کرو کہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ، اس کو کہتے ہیں پنج گنج قادریہ۔ پنج گنج قادریہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے اور بیچ میں 100 مرتبہ یا عزیز و یا اللہ، یا عزیز و یا اللہ۔ ظہر کے بعد 100 مرتبہ یا کریم و یا اللہ۔ عصر کے بعد 100 مرتبہ یا جبار و یا اللہ۔ مغرب کے بعد 100 مرتبہ یا ستار و یا اللہ۔ عشاء کے بعد 100 مرتبہ یا غفار و یا اللہ۔ 1 منٹ لگتا ہے اور اطمینان سے پڑھیں گے تو 2 منٹ لگتے ہیں، لیکن وظائف کی برکت ہے۔ یہ جو یا عزیز و یا اللہ پڑھتا ہے فجر کے بعد، جو کبھی ذلیل نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آپ کو ذلیل کرنے والے خود ذلیل ہو جائیں گے، آپ ذلیل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جو اللہ کو عزیز کہہ کے پکارے، خدا اس کو کیسے ذلیل کرے گا؟ آزما کے دیکھ لیں، کبھی ذلت نہیں ہوگی، کبھی ذلت۔ آپ کو ذلیل کرنے والا خود ذلیل ہوگا۔ اس کے بعد یہ جو ظہر کے بعد یا کریم و یا اللہ پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھنے والا کبھی روزی کے معاملے میں تنگ دست نہیں ہوگا۔ عصر بعد یا جبار و یا اللہ پڑھنے والا کبھی ظالم حاکم اس کو پریشان نہیں کر سکے گا۔ مغرب کے بعد یا ستار و یا اللہ پڑھنے والا کبھی لوگ اس کے عیب کی وجہ سے اس کے عیبوں کو اچھال نہیں سکیں گے اور اچھالنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ عشاء کے بعد یا غفار و یا اللہ پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالی اس کے بستر پر آنکھ بند ہونے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اس کے بعد خدا کے ذکر کے ساتھ درود شریف کی کثرت بھی ہونی چاہیے، تلاوت قرآن بھی ہونا چاہیے۔ بلکہ بزرگوں نے ایک شیڈول پیش کیا ہے کہ ہم لوگ اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا خاکہ حضرت ہمارے مرشد سرکار ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے سراج العوارف کے اندر پیش کیا ہے، روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ بتاتا ہوں۔ نمبر 1، ہمیشہ باوضو رہو۔ نمبر 2، نماز کی پابندی کرو، اس لیے کہ نماز کی پابندی کو چھوڑ کر کے آپ روحانیت میں کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے۔ نماز فرض ہے، نماز اہم العبادات ہے، نماز افضل العبادات ہے۔ قرآن مقدس میں کم و بیش 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم عطا فرمایا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ روحانیت نماز کو چھوڑ کے ملے گی، کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ روحانیت اور نماز کا بڑا مضبوط رشتہ ہے میرے بھائیوں۔ تو یاد رکھیے نماز کی پابندی ہو، اس کے بعد ہر نماز کے بعد کوشش کرو پنج گنج قادریہ پر عمل کرنے کی، کیونکہ حضور غوث العظم دستگیر سے یہ عمل منسوب ہے۔ جیسے فجر کے بعد 100 مرتبہ یا عزیز و یا اللہ، ظہر کے بعد 100 مرتبہ یا کریم و یا اللہ، عصر کے بعد 100 مرتبہ یا جبار و یا اللہ، مغرب کے بعد 100 مرتبہ یا ستار و یا اللہ، عشاء کے بعد 100 مرتبہ یا غفار و یا اللہ۔ یہ صغیر ہے اور کبیر بھی ہے، وہ آپ وہاں دیکھ سکتے سراج العوارف کے اندر، دلچسپی ہو تو اس طرف توجہ کریں۔ اس کے بعد پھر جو ہے سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ مزمل شریف کی تلاوت کر لیں۔ یہ وہ عمل ہے فرمایا جو سونے سے پہلے 3 بار سورہ مزمل پڑھتا ہے، روحانیت کا بڑا معاملہ اس کا ہوتا ہے، شرح صدر نصیب ہوتا ہے، دل میں نور آتا ہے اور اللہ اس کو وہ مقام عطا کرتا ہے، جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے۔ اسی پہ بس نہیں بلکہ جو سوچنے لگتا ہے وہ بھی پورا ہونے لگتا ہے، بڑی برکت ہے اس کی۔ اور روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھا جائے۔ استغفار کی 3 برکتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ روحانیت کو مضبوط کرنے میں کلمہ طیبہ، درود شریف اور استغفار یہ اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو 100 بار روزانہ استغفار کرے گا، پہلی بات اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، دوسری بات اللہ اس کے غموں کو دور کر کے اس کے کاموں کو بنا دے گا، تیسری بات اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اس لیے استغفار کی کثرت ضروری ہے، لازمی ہے۔ کچھ روحانیت کے لیے بھی وقت نکال لو۔ آج ہم روحانیت سے کوسوں دور ہیں، یہ تو میں نے بتا دیا ظاہری ذکر، اذکار، نماز، وضو اور تلاوت قرآن مقدس، لیکن یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب جو روحانیت کا تصور عطا فرمایا ہے، یہ جو حضور غوث پاک ٹھوکر لگاتے تھے تو مردے زندے ہو جاتے تھے، یہ روحانی طاقت کی برکت ہے۔ اسی طرح سے حضرت محبوب الہی نے کسی کے سر پہ چادر ڈال کر یہ کہلوا لیا نمی دانم چ
سے منزل بود شب جائیں کہ من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائیں کہ من بودم پری پہ کر نگارے سرو قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائیں کہ من بودم خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو یہ روحانی طاقت تھی جسم پہ محنت کرنے والوں اور روح پہ محنت کر کے دیکھو کیا منزلیں نصیب ہوتی ہے خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم جہاں جسم جانے سے تھر تھراتا ہے روح کی طاقت اس کی آگے پرواز کرتی ہے یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے کوئی تھک کے رہ گیا بام تک کوئی کہکشاں سے گزر گیا اب یہ تو ذکر اذکار اور ظاہری اعمال سے روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے مگر میں آپ کو بتاؤں اگر ایک قدم میں روحانیت کی منزل طے کرنا ہے اس سے آسان کوئی طریقہ نہیں ہے اور وہ کیا ہے اگر آپ آسانی سے جانا چاہتے ہیں روحانی ترقی کی طرف تو اس کے لیے سب سے آسان ذریعہ عشق رسول ہے اس سے مضبوط ذریعہ اس سے مضبوط ذریعہ روحانی ترقی کا کوئی تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی روحانیت کیا ہے حضور کی روحانیت کیا ہے پہلے تو یہ بتا دوں حضور کی جسمانیت کیا ہے صوفیہ فرماتے ہیں لوگوں کی روح سے بھی لطیف تر توجہ لوگوں کی روحوں سے بھی لطیف تر حضور علیہ السلام کا جسم اقدس تھا یعنی ہماری روحوں کو وہ لطافت نہیں دی گئی جو حضور کے جسم کو دی گئی ہے اسی لیے ہمارے جسموں سے بدبو آتی ہے روح سے نہیں آتی مگر مصطفیٰ جان رحمت کے جسم سے کبھی بدبو کا تصور نہیں کیا جا سکتا بلکہ اتنی خوشبو آتی تھی کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں بھی مہکتی ہوئی نظر آتی تھی میرے امام قلندر بریلی یوں کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے حسن تیرا سا نہ دیکھا سا نہ سنا حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے کہتے ہیں اگلے زمانے والے کیوں رضا آج گلی سنی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے تو حضور علیہ السلام کو کہ جسم کو اللہ نے اب بتاؤ جب ہماری روحوں سے ان کا جسم لطیف تر ہے لطیف نہیں لطیف تر ہے حضور شیخ الاسلام کا شعر ہے بڑے لطیف ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میری حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں چشم تر میں کوئی نہیں رہ سکتا لیکن ان کی شان لطافت تو دیکھیں ان کی شان لطافت میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں اور صرف چشم تر میں نہیں رہتے ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں یہ ان کے ہی گھر ہے وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں یہ ان کے ہی گھر ہے وہ اپنے گھر روحانیت کی طرف آئیے جب روحانیت نصیب ہوتی ہے تو آدمی کی پہلی نشانی وہ جھگڑوں سے دور ہو جاتا ہے روحانیت نصیب ہوتی ہے تو وہ غیبت سے دور ہو جاتا جس کو بھی دیکھو کہ غیبت کرتا ہے سمجھ جاؤ سب ہے روحانیت ہوگی تو غیبت نہیں ہو روحانیت ہوگی تو حسد نہیں ہو روحانیت ہوگی تو چگلی نہیں ہوگا روحانیت نہ ہوگی تو کسی کا ذکر نہیں ہوگا وہ ذکر یار میں اتنا مصروف ہوگا کہ وہ تو کہے گا کہ مجھے تو اپنی خبر کی بھی خبر نہیں ہے اجتماع ہے ورنہ میں بتاتا ورنہ کوئی یہ نہ کہے کہ اجتماع میں درسگاہ کی بات کیوں کی جاتی ہے اصل میں ایک ہوتا ہے خبر اور مبتدا یہ تو آسانی سے پڑھایا جاتا ہے خبر اور مبتدا یہ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں علامہ افتخار مصباحی صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہیں یہ خبر ہے اور علامہ صاحب کے لیے جو خبر دی جا رہی ہے وہ مبتدا ہے یہی ہے راشد بھائی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یہ سبحان اللہ کہنا خبر ہے جس کے متعلق خبر دی جا رہی وہ مبتدا ایسی بات میں صحیح کہہ اب میرے امام کہتے ہیں ایسا گما دے اس لیے کہ خبر کے ساتھ مبتدا ہو تو
سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر مبتدا غائب ہو جائے تو پھر خبر سے کچھ خبر ہی نہیں پتا چلتی نا. جیسے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، یہ خبر ہے، مبتدا غائب ہے. صحیح ہے ایسے ہے نا؟ تو اس سے خبر پتہ نہیں چلتی. مبتدا کے بغیر خبر کا مطلب ہی کچھ نہیں ہوتا. اب امام اس خبر اور مبتدا کے فلسفے کو شعر میں یوں سمجھاتے کہتے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، یعنی خبر کو بھی پتہ نہ چلے کہ احمد رضا کدھر ہے. اللہ اکبر. تو جب عشق نصیب ہوتا ہے، جب روحانیت نصیب ہوتی ہے، تو انسان کہتا ہے کہ خبر کو بھی. تو یاد رکھیے عشق مصطفیٰ وہ عظیم اکسیر ہے کہ جس سے روحانیت کے جلدی سے منازل طے ہوتے. 80 سال میں، 100 سال میں بندہ روحانیت کی جو منزل نہیں طے کرتا، وہ عشق مصطفیٰ کی برکت سے ایک لمحے میں اس سے بڑے منازل اس سے طے ہو جاتے ہیں. اس اللہ تک پہنچنے کا جو پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، اس کو نماز کہتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. وہ جھوٹ بولتا ہے. جو نمازی نہیں ہے وہ کبھی اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا. پورے قرآن میں اللہ نے پورے قرآن میں 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا. اتنی کثرت سے اللہ نے کسی عبادت کا حکم نہیں دیا. ایک پوری کتاب میں اللہ نے اپنی پوری کتاب میں 700 مرتبہ فرمایا نماز قائم کرو. نماز کے فوائد، جو نماز پڑھے گا صحت مند رہے گا، تندرست رہے گا، توانا رہے گا، تقدیر سنورے گی. آپ کی بچیوں کو رشتے نہیں آتے، نماز کے بعد دعا کر کے دیکھیں. اللہ کا وعدہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو. کیا ملے گا؟ دعا میں نماز کے بعد محنت کرو تو کیا ملے گا؟ اللہ نے پہلے بیان فرما دیا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مصیبت کے بعد دوہری آسانی پیدا کریں گے. کب پیدا کریں گے؟ مصیبت کے بعد راحت کب پیدا کریں گے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تم نماز کے بعد جب دعا میں گڑ گڑاؤ گے، ہم تمہاری ایک مصیبت پر تمہیں ڈبل راحت عطا کریں گے، ایک تکلیف پر ڈبل راحت عطا کریں گے. آپ کو حیرت ہوگی، ہم ٹینشن میں آتے ہیں تو ہوٹلوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، ہم ٹینشن میں آتے ہیں پارکوں میں جاتے ہیں، ہم ٹینشن میں آتے ہیں تو موبائل لے کے بیٹھتے ہیں، ٹینشن میں آتے ہیں تو کسی سے جھگڑا کرتے ہیں، مغز ماری کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام جب بے چین ہوتے تھے تو کیا کرتے ہیں؟ جب حضور علیہ السلام پر کوئی تکلیف آتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول جب بے چین اور بے قرار ہوتے تھے، وہ نبی جو ہر بے چین دل کا چین، ہر بے قرار دل کا قرار، ہر بے اطمینان کو اطمینان عطا کرنے والی ذات ہے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے. جب اس رسول کو بے قراری ہوتی تو کہتے ارحنا یا بلال، اے بلال میری بے قراری کو دور کیجئے، مجھے راحت پہنچائیے. بلال کہتے حضور کیسے راحت پہنچاؤ؟ فرماتے اذان دو، ہم نماز پڑھیں گے، اپنے دل کو سکون عطا کریں گے. حضور نماز فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک حدیث پڑھتا ہوں، ایک ہی حدیث پڑھتا ہوں، تھوڑی لمبی حدیث ہے. نماز پڑھنے سے اللہ ملے، نماز پڑھنے سے جنت ملے، نماز پڑھنے سے ہر نعمت ملے. نہیں پڑھو گے کیا ہوگا؟ مصیبت میں رہو گے، پریشان رہو گے. 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے. دیکھو میں آپ کو اچھا مشورہ دے رہا ہوں. آپ کے یہاں برکت نہیں ہے، میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ میرے پاس آؤ گے اور مجھ سے کہو گے کہ تعویذ دے دو. میں کسی کو نہیں، کسی کو میں کیوں کہوں؟ میں تو گنہگار آدمی ہوں، میں کسی پہ تنقید کیوں کروں؟ لیکن اگر آپ میرے پاس آؤ گے حضرت تعویذ دو، سید تعویذ دو. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جس کے گھر سے برکت اللہ اٹھا لے، تھوڑا عقل سے کام لو، عقل سے. جس کے گھر سے برکت اللہ اٹھا لے، تو ہے کسی کی تعویذ میں اتنی طاقت کہ اللہ کی اٹھائی ہوئی برکت کا مقابلہ کر سکے؟ بھائی کوئی بھی ہو، یہ تو بہت حقیر آدمی ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے. کوئی ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ رب العزت کی مرضی پر سب راضی ہیں. ولی کو ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو نہیں چاہتا ولی چاہتا ہے. استغفر اللہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ولی اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی نہیں جاتا. تو جب اللہ برکت اٹھا لے، اللہ اٹھا لے، ہے کسی میں طاقت برکت لانے کی؟ پاگل ہوئے ہو؟
نماز نہیں پڑھ رہے ہو, اللہ نے برکت اٹھائی, اب تعویذ والوں کے پیچھے پھرتے ہو, تعویذ دو, بندش کرو, یہ کرو, وہ کرو. میرے بھائی, نمازی آدمی بھی تمہارے گھر میں برکت نہیں لا سکتا, نمازی آدمی کا تعویذ بھی برکت نہیں لا سکتا, کیونکہ آپ نے نماز چھوڑی. اور اللہ نے کہا کہ بے نمازی کے گھر سے میں برکت اٹھا لوں گا. اٹھا لوں گا تو اٹھا لوں گا, وہ اللہ ہے, وہ مالک ہے, مختار ہے, وہ اٹھا لیا اس نے. اب کون برکت لا سکے گا؟ کوئی نہیں لا سکے. مشہور بات ہے, سچی بات, سچ بات بری لگے تو آپ کو بری لگتی رہے, اور بری لگے تو معاف کریں, نہیں معاف کر سکتے تو بری لگتی رہے. میرے بھائی, غوث پاک بھی غوث اعظم, جن کو ہم غوث اعظم مانتے ہیں سنی لوگ, اہل سنت, اہل اسلام, عاشقان رسول غوث اعظم, ان کے پاس ایک آدمی آیا, کہا حضرت میرے گھر میں برکت نہیں, کوئی تعویذ دو. غوث پاک نے اس کو تعویذ نہیں دیا. غوث پاک نے فرمایا بیٹا اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لٹکا دو. تعویذ نہیں دیا, کیونکہ غوث پاک جانتے ہیں اللہ اٹھا لے تو کوئی نہیں لا سکتا. اور غوث پاک سے بڑا ان کے دور میں توحید کا اعلان کرنے والا کون تھا؟ یہ ہم لوگوں پہ الزام ہے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں ولیوں کو کھڑا کرتے. کیسے کھڑا کریں گے بھائیوں؟ بادشاہ کے مقابلے میں رعایا کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جو ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ولیوں کو اللہ کے مقابلے میں, اللہ کے مقابلے میں جو کسی کو بھی کھڑا کرے وہ کافر ہے. اللہ سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. لا رد لہ ولا مد لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا جوا. اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے, اس کی کوئی ضد نہیں ہے, اس کا کوئی مقابل نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے ہر اللہ کا ولی اللہ کا بندہ ہے, اور ولی سے جو بھی فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے پہنچتا ہے. ولی بیٹا دے, ولی اولاد دے, ولی رزق کے لیے دعا کرے, یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اس کو ایک بات سمجھ لے صرف, چلے میں اس کو آسانی سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے جب اللہ ہی سب کرتا ہے تو پھر اس کو ولی اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں ہم لوگ؟ وہ سمجھ لو تھوڑا سا. حالانکہ عنوان نماز ہے, لیکن بات بیچ میں آ گئی تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ابھی بارش برس رہی تھی, تو کیا برس رہا تھا؟ جو آپ کو سمجھتا ہے بولو, بچے بول رہے ہیں آپ بھی بولو, کیا برس رہا تھا؟ پانی. آپ نے کیا کہا؟ بارش برس رہی. یہی کہا, یہی کہتے بھی ہیں. کیا برس رہی تھی؟ اس میں کیا تھا بولے؟ اس کا مطلب اس پانی کا نام کیا ہوا؟ بارش. وہی پانی نالی میں بہ رہا ہے تو اس کو کیا کہہ دیا؟ نالی. وہی پانی کنویں میں ہے, کیا کہہ دیا؟ کنواں. وہی پانی دریا میں ہے, کیا کہہ دیا؟ دریا. وہی پانی سمندر میں ہے, کیا کہہ دیا؟ اور وہی پانی بادل میں ہے تو کیا کہہ دیا؟ بادل میں بھی پانی, برستا ہوا بھی پانی, کنویں میں بھی پانی, ندی میں بھی پانی, دریا میں بھی پانی, سمندر میں بھی پانی. ایک ہی پانی ہے, شکل بدلی, نام بدلا. کبھی ایسا ہوا بارش برسی اور پانی نہ ہو, کنواں ہو اور پانی نہ ہو, دریا اور پانی نہ ہو, سمندر اور پانی نہ ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ بولے نہیں. پانی ایک ہی ہے, شکل بدلی, نام بدلا. جب پانی نہیں بارش نہیں, پانی نہیں دریا نہیں, پانی نہیں سمندر نہیں, پانی نہیں کنواں نہیں, پانی نہیں نالا نہیں, پانی نہیں تالاب نہیں, مطلب ایک پانی ہے. پانی ضروری ہے, پانی کے بغیر کچھ نہیں, لیکن نام شکل بدلی, نام. اگر ڈائریکٹ کوئی کام ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت ہے, کرنے والا اللہ ہی ہے. لیکن بغیر کسی ذریعے سے ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت ہے. لیکن ڈائریکٹ ہونے کی بجائے اگر وہ کسی نبی کے ذریعے ہو جاتا ہے تو کرنے والا اللہ ہی ہے, مگر نام بدل جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں معجزہ ہو گیا. دیکھا, کر اللہ ہی رہا ہے, نبی کے ذریعے کر رہے تو وہ کیا نام ہو گیا اس کا؟ معجزہ ہو گیا. لیکن کر کون رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہے ہیں. اشارہ نبی کی انگلی کا ہے, اشارہ نبی کی انگلی کا ہے. اور علی مرتضیٰ کے لیے سورج آ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نبی کا معجزہ ہو گیا. پلٹایا کس نے؟ اللہ نے. اشارہ کس کا؟ نبی کا. پلٹانے والی ذات کس کی؟ اللہ کی. کیا کہا؟ معجزہ. اب اگر وہی کام ولی سے ہو, کرنے والا اللہ ہی ہے, لیکن ولی سے ہوا تو کیا نام ہو گیا؟ کرامت ہو گئی. اب اس کو سمجھ لیں, بیٹا ڈائریکٹ مل گیا تو کہا اللہ نے دیا, قدرت ہے اس کی. نبی کی دعا سے ملا تو کہا نبی کا معجزہ. ولی کی دعا سے ملا تو ولی کی کرامت. بات سمجھے؟ دیا کس نے؟ اللہ ہی نے. شکل بدلی,
نام بدلا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ مطلب بلا تمثیل، جیسے پانی کے بغیر نہ بارش ہے، نہ دریا ہے، نہ سمندر ہے، نہ کنواں ہے، بلا تمثیل اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے، بس شکل بدلتی ہے، نام بدلتا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم سے بڑا توحید والا کون ہے؟ لوگوں کو توحید سمجھنا چاہیے۔ تو بات اب سمجھ میں آئی؟ تو میں عرض کیا کر رہا تھا؟ توجہ، غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آگے کہتا حضور برکت نہیں ہے۔ اب وہ غوث پاک تھے۔ فرمایا بیٹا اپنے دروازے پہ پردہ لٹکا دو۔ اچھا وہ لوگ وہ کیسے پکے سچے مرید ہوتے تھے، پیر نے جو کہہ دیا، اگرچہ چنانچہ کنتو پرنتو کچھ بھی نہیں تھا، پیر نے کہہ دیا، جا کے لگا دیا دروازے پہ پردہ لٹکا دیا۔ اور خدا کا کرنا بغیر وظیفے کے، بغیر تعویذ کے، بغیر کچھ کیے ہوئے پردہ لٹکا، برکت شروع، برکتوں کا نزول شروع۔ آ کے عرض کرنے لگا حضور یہ پردے کا راز کیا ہے؟ کہ آپ نے کہا پردہ لگا دو، پردہ لگا اور برکت آنے لگی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو نمازی، تیری بیوی نمازی، تیرے بچے نمازی، لیکن تیرا گھر روڈ پر ہے، راستے پر ہے، تو وہاں سے جو بے نمازی لوگ گزرتے ہیں نا تو ان کی نظر تیرے گھر میں پڑتی ہے، اور جب بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں پڑتی ہے تو وہ بے برکتی کا اثر تیرے گھر میں آتا ہے۔ تو ہم نے پردہ لگوا دیا، کیوں؟ تاکہ اب بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں نہیں پڑے گی تو تیرا گھر بے برکتی سے محفوظ رہے گا۔ بھائیو آپ بتاؤ، یہ تو بزرگوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، کہاں تک انہوں نے انصاف کیا، لیکن آپ مجھے بتائیں اگر بے نمازی کی نظر پڑ جائے تو برکت وہاں سے روٹتی ہے۔ جس گھر میں پورا گھر کے گھر بے نمازی ہو، اور پھر ہم کہاں جا رہے ہیں، بہنیں کہاں جا رہی ہیں، حضرت تعویذ دیجئے۔ میرے بھائیو تعویذ کا ایک اپنا اثر ہے، ایک اپنی تاثیر ہے اس کی، لیکن اللہ اگر برکت اٹھا لے تو تعویذ سے برکت نہیں آتی جب تک اللہ راضی نہ ہو۔ تو مسجد میں نہیں آؤ گے تو برکت کیسے آئے گی؟ تو جو حدیث میں پڑھنے چلا ہوں وہ حدیث بھی میں پڑھ رہا ہوں، غوث پاک کی کتاب، غوث پاک کی جانب کتاب منسوب ہے، اس کا نام غنیت الطالبین ہے۔ غنیت الطالبین میں سرکار غوث پاک ایک روایت لکھتے ہیں کہ جب بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے، بندہ جب، یہ اسی حدیث پر میں اپنی بات پوری کر لوں گا اس روایت پر، لیکن آپ سب غور سے سننا، جوان بوڑھے بچے سب، نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے؟ کیا نقصان ہے نماز چھوڑنے سے؟ 10 منٹ ایک ٹائم لگتا ہے، بس ایک ٹائم 10 منٹ نکالو، دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب، سب تمہارا ہی تمہارا ہے، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری، اور 10 منٹ نہیں نکالو گے دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ فرمایا حدیث پاک میں آیا ہے جو بندہ نماز چھوڑ دے اللہ 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں دیتا ہے۔ کتنی مصیبتیں؟ 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں، یاد کر لیجئے اس کو، پھر سوچئے کہ نماز چھوڑ کے کتنا نقصان۔ بہت آسانی سے کہتے ہو مولانا ٹائم نہیں ملتا، جھوٹ بولتے ہو۔ واٹس ایپ کے لیے ٹائم ملتا ہے، فیس بک کے لیے ٹائم ملتا ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم ملتا ہے، اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے تمہارے پاس؟ کرکٹ چل رہی تھی تو ہاتھ باندھ کے نکڑوں پہ کھڑے رہ کر گھنٹوں دیکھتے رہے، اس کے لیے ٹائم تھا؟ ہنسنے کی بات نہیں کہ کون جیتا